پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب جبری گمشدگیوں کے موضوع پر بات ہی نہیں کی جاتی تھی۔ لوگ غائب کر دیے جاتے تھے اور دور دراز رہنے والے ان کے گھر والوں کے دکھ کو نہ کوئی دیکھتا نہ سمجھ سکتا تھا۔ ماما قدیر اس دکھ کو بہت قریب سے جانتے تھے۔ جب 2009 میں ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا اور وہ لاپتہ ہوئے تو ماما قدیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دکھ کے ساتھ غائب نہیں ہوں گے۔ وہ چل پڑے کوئٹہ سے اسلام آباد تک، ہزاروں کلومیٹر، زخموں بھرے پاؤں کے ساتھ، نعروں کے بجائے ہاتھوں میں تصویریں اٹھائے۔ ماما قدیر کی اٹھائی ہوئی تصویریں کسی احتجاج کا دکھاوا نہیں تھی، یہ ثبوت تھیں۔ اس بات کا ثبوت کہ یہ لوگ واقعی موجود تھے، ان کی زندگیاں تھیں، ان کے گھر تھے، اور پھر انہیں اٹھا لیا گیا۔ مجھے کراچی کا ایک منظر آج بھی یاد ہے۔ ماما قدیر پریس کلب کے باہر بیٹھے تھے، ان کے ارد گرد بلوچستان کے لاپتہ افراد کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کراچی کے شور شرابے کے بیچوں بیچ یہ ایک خاموش سا کیمپ تھا۔ وہاں ایک آدمی فون پر بات کر رہا تھا، کسی کو راستہ سمجھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں ایک بوڑھا آدمی تصویریں بیچ رہا ہے۔ یہ جملہ اس وقت کے پاکستان کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ لوگ دکھ کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، احتجاج کو کاروبار سمجھ لیا جاتا تھا اور غم کو سمجھنے کے بجائے نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ ماما قدیر کوئی چیز بیچ نہیں رہے تھے، وہ ایک ایسے ملک میں یادداشت سنبھال کر بیٹھے تھے جو بھول جانے کی عادی ہے۔ ماما قدیر کو انڈیا کا ایجنٹ کہا گیا، ان کے دکھ کو ڈھونگ کہا گیا، اور پھر وہی سب ان کہنے والوں کے ساتھ ہوا، یعنی ان کے گھر کا بھی کوئی غائب ہوا، انہیں بھی احتجاج کرنے سے روکا گیا اور انہیں بھی انڈیا کا ایجنٹ کہا گیا۔ اور اس دوران بہت کچھ بدل گیا۔ پاکستان اس لیے آگے نہیں بڑھا کہ جبری گمشدگیاں ختم ہو گئیں، بلکہ اس لیے کہ اب لوگ خاموش نہیں رہتے۔ آج شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جب کہیں نہ کہیں کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹا اپنے لاپتہ عزیز کے لیے آواز نہ اٹھا رہا ہو۔ سڑکوں پر دھرنے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوتے ہیں، لوگ کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے درد کی بات کرتے ہیں۔ جو زبان کبھی صرف ماما قدیر بولتے تھے، آج وہ بہت سے لوگ بول رہے ہیں۔ یہ کوئی کامیابی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم سب کو وراثت میں ملی ہے۔ یہ وراثت بلوچستان کے دکھ سے شروع ہوئی اور اب پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ ماما قدیر کی جدوجہد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پاکستان میں انصاف اکثر عدالتوں یا اداروں سے نہیں آیا، بلکہ ان لوگوں کی ثابت قدمی سے آیا جو اپنے دکھ کو چھپانے پر تیار نہیں ہوئے۔ ماما قدیر نے یہ ثابت کیا کہ ریاستی خاموشی کے مقابلے میں سب سے طاقتور چیز مسلسل یاد دہانی ہے۔ انہوں نے کسی سے ہمدردی نہیں مانگی، نہ کوئی سودا کیا، انہوں نے صرف یہ مانگا کہ لاپتہ لوگوں کو انسان سمجھا جائے، اعداد و شمار نہیں۔ آج پاکستان میں جبری گمشدگیوں پر بات ہونا، سوال اٹھنا اور احتجاج ہونا اتفاق نہیں، یہ اس راستے کا نتیجہ ہے جو ماما قدیر نے اکیلے شروع کیا تھا۔ ماما قدیر چلے تاکہ فرزانہ مجید چل سکے، فرزانہ چلی تاکہ سمی دین بات کر سکے، اور سمی نے بات کی تاکہ مہرنگ اپنی عوام کے درد کی ترجمانی کر سکے۔ وہ تصویریں اس لیے نہیں تھیں کہ کسی کو بیچی جائیں، بلکہ اس لیے تھیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔